بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 128 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ کشمیر کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ افغانستان کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مسئلہ کشمیر کے حصہ اول پر مشتمل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جس مسئلے نے اندوناک صورت اختیار کی اور جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا جزء لا ينفک ہے، لیکن اس کے برعکس بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کی 1000 کلومیٹر سرحد پاکستان سے ملتی ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ کشمیر کی سرحد کی لمبائی صرف 50 میل ہے۔ کشمیر موجودہ پاکستان کی ثقافت، تہذیب اور روایات کا حصہ رہا ہے۔ یہاں کی صنعتیں، قالین بافی، شادی کی رسوم اور یہاں کے جنگلات کی لکڑی خرید و فروخت تک پنجاب اور صوبہ سرحد سے متعلق رہی ہے۔ کشمیر کا زمینی تعلق بھی 4 حوالوں سے شمال میں مری اور ایبٹ آباد، مشرق میں سیال کوٹ اور پٹھان کوٹ کے ذریعے پاکستان سے منسلک ہے۔ اس خطہ کی آبادی گزشتہ 6 صدیوں سے مسلمان چلی آ رہی ہے۔ اس کے جنوب اور مغرب میں پاکستان، مال میں چین اور روس، مشرق میں تبت اور جنوب مشرق میں بھارت واقع ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے دریا جن کی گزرگاہ پنجاب ہے، کشمیر میں سے نکلتے ہیں۔ کشمیر کی 90% آبادی مسلمان ہے، جبکہ جموں کی 70% آبادی مسلمان ہے۔ کشمیری مذہباً، رسماً، رواجاً ہر لحاظ سے پاکستان سے زیادہ قریب ہیں۔ کشمیر کو تمام زمینی راستے بھی پاکستان سے ہی جاتے تھے۔ بھارت کو سڑک کا راستہ مہیا کرنے والا لارڈ بیٹن نے، جو کہ ہندوستان میں آخری وائسرائے تھا اور بعد ازاں بھارت کا گورنر جنرل بنا، انتہائی گناؤنی سازش کر کے ریڈ کلف کے توسط سے گرداسپور کا ضلع، جو 3 جون 1947 کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا، 14 اگست 1947 کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح کہٹوا روڈ بھارت کو کشمیر سے ملانے کا واحد ذریعہ بن گئی۔ ریڈ کلف ایوارڈ چونکہ کشمیر کو بھارت سے منسلک کرنا چاہتا تھا، اس ضمن میں سردار پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی باہمی سازش کا قطعی ثبوت مل جاتا ہے۔ اصل حقائق یہ تھے: 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کی آزاد و خود مختار مملکت کا قیام عمل میں آیا تو انڈیپینڈنس ایکٹ کے دفعہ نمبر 7 کی روح سے تمام ہندوستانی ریاستوں، جن کی تعداد 562 تھی، پر تاج برطانیہ کا راج ختم ہو گیا اور مذکورہ ریاستوں کے متعلق تمام معاہدے اور سمجھوتے اسی روز ختم ہو گئے۔ بالفاظ دیگر ہر ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق بھارت یا پاکستان سے الحاق کرے۔ پنڈت نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن موقع ملتے ہی ان ریاستوں کو جو پاکستان سے الحاق چاہتی تھی، ان پر فوج کشی کر کے جارحانہ کارروائی سے ہڑپ کر لیا۔ ریاست جوناگڑھ ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع تھی اور اس کا نواب مسلمان تھا۔ اس نے 15 ستمبر 1947 میں اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا، لیکن بھارت نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ریاست پر فوج کشی کر کے اس کو بھارت میں شامل کر لیا۔ ریاست حیدرآباد ہندوستان کے وسط میں مسلمان ریاست تھی، جس کا حکمران نظام حیدرآباد مسلمان تھا۔ یہ ریاست ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اپنی قدیم روایات کے بلبوتے پر آزاد ریاست کے طور پر باقی رہنا چاہتی تھی، اور بعد میں استصواب رائے کے وعدے پر بھارت سے معاہدہ بھی کر لیا۔ لیکن ہندوستان نے اپنے وعدے کا پاس کیے بغیر قائد اعظم کے انتقال کے 13ویں دن فوج کشی کر کے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ قائد کی زندگی میں بھارت کو قانون شکنی کی جرات کم ہی ہوتی تھی۔ کشمیر کی صورتحال جوناگڑھ اور حیدرآباد کے بالکل برعکس تھی۔ کشمیر کے مسلمانوں کی غالب اکثریت یعنی تقریباً 77% مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ریاست کا حکمران جو مہاراجہ کہلاتا تھا ہندو تھا۔ کشمیر نہ صرف تاریخی لحاظ سے ایک اسلامی ریاست تھی، بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی اسے ہمیشہ پاکستان کی اسکیم کا حصہ سمجھا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی کے بنائے پاکستان کے اولین نقشے میں کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پر دکھایا گیا تھا اور پاکستان کا کاف کشمیر کی نمائندگی کرتا تھا۔ 3 جون کے اعلان کے فوراً بعد 14 اگست تک قلیل عرصے میں کشمیر ہما وقت ہندوستانی لیڈروں کی ریشہ دوانیوں کا مرکز بنا رہا۔ نہرو ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کشمیر سے اس کا جنون کی حد تک جذباتی لگاؤ اس کی تحریروں سے آیا ہے۔ اس عرصے میں اجاریہ کریلانی صدر کانگریس نے کشمیر کا دورہ کیا۔ مشرقی پنجاب کی بات
بعض غیر مسلم ریاستوں بالخصوص پٹیالہ اور کپورتھلا کے راجہ کشمیر کے حکم سے جا کر ملے۔ راجہ کشمیر نے حکومت پاکستان سے معاہدہ جاریہ کر لیا جس کے مطابق حکومت پاکستان نے ریاست و جموں کشمیر کے متعلق وہ تمام فرائض اور ذمہ داریاں سنبھال لی جو آزادی سے قبل حکومت ہاضہ کے ذمے تھی، لیکن بعد کے واقعات سے پتہ چلا کہ یہ محض راجہ کی چال تھی جس کا مقصد ریاست کے مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ان کے مفادات محفوظ ہیں۔ مہاراجہ کا اصل مقصد اپنی رہا کی خواہشات کے خلاف ریاست کا بھارت سے الحاق تھا اور اسی مقصد کے حصول میں تمام بھارتی رہنماؤں بشمول پنڈت نہرو اور مسٹر گاندھی بھی شامل تھے۔ در پردہ وہ اس کی مدد کر رہے تھے۔ کشمیر کے عوام کو جو مہاراجہ کے اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے آزادی کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ڈوگرا فوج نے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے ہر جائز و ناجائز حربہ بھی استعمال کیا۔ مہاراجہ خود اس مہم کی قیادت کر رہا تھا، چنانچہ کشمیری عوام نے سردھڑ کی بازی لگا کر مہاراجہ کی افواج کو شکست سے دوچار کر کے اسے منتشر کر دیا اور آزاد کردہ علاقے کا نظم و نسق 24 اکتوبر 1947 کو خود سنبھال لیا اور نئی حکومت کا نام آزاد کشمیر رکھا۔ سردار ابراہیم اس کے پہلے صدر بنے۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ وادی کشمیر سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے جموں میں پناہ لے لی۔ جموں سے مہاراجہ نے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھا جس میں اس نے بھارتی افواج کی اعانت طلب کی اور لکھا کہ چونکہ آئینی طور پر بھارت اس وقت تک کشمیر میں اپنی فوجیں داخل نہیں کر سکتا جب تک ریاست کشمیر باقاعدہ طور پر بھارت کے ساتھ ملحق نہ ہو، چنانچہ میں بھارت کے ساتھ الحاق کی پیشکش کرتا ہوں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی افواج مقبوضہ کشمیر میں بھیج دی اور اس طرح بھارت کشمیر کے 3.4 حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت نے مستغیث کے طور پر سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ پیش کیا۔ 16 جنوری 1948 کو پاکستان نے بھی رجوع کر لیا۔ سلامتی کونسل نے فریقین کی شکایت پر غور کرنے کے بعد اپیل کی کہ وہ کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس کے باعث صورتحال مزید بگڑ جائے، لیکن کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا تھا۔ مئی 1948 میں حکومت پاکستان بھی اپنی افواج کشمیر پر بھیجنے پر مجبور ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ریاست کے الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب کے ذریعے ہوگا، چنانچہ ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور رائے شماری کے انتظامات کے لیے سلامتی کونسل نے ایک کمیشن قائم کیا جسے اقوام متحدہ کا کمیشن برائے ہند و پاک کا نام دیا گیا۔ کمیشن نے طرفین سے طویل تبادلہ خیالات کیا اور بعد میں جنگ بندی پر آمادہ کر لیا۔ 1 جنوری 1949 کو ریاست میں جنگ بندی ہو گئی۔ بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کی رضامندی سے ایڈمرل منٹر کو ناظم رائے شماری مقرر کیا گیا۔ 7 ماہ بعد 27 جولائی 1949 کو خط متارکہ جنگ کا متعین بھی کر دیا گیا، لیکن بھارتی حکومت کے مسلسل انکار کی وجہ سے یہ عارضی سمجھوتا بھی کامیاب نہ ہو سکا، حالانکہ بھارت کو اپنے وعدے پورے کرنے پر مائل کرنے کے لیے بھی پوری کوششیں کی گئی تھی۔ اس دوران مارچ 1949 میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہند و پاک نے بھارتی اور پاکستانی نمائندوں کی ایک مشترکہ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ریاست سے فوجوں کے انخلا کے متعلق بھارت اور پاکستان اپنی تجاویز پیش کریں۔ بھارت نے پہلے مزید مہلت مانگی لیکن پھر فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی ماہ تک مسلسل کوششیں کرنے کے بعد اقوام متحدہ کا کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ بھارت ریاست کشمیر سے اپنی فوجوں کی کثیر تعداد نہیں نکالنا چاہتا اور صاف انکار کرنے کے بجائے اس موضوع پر مذکورہ کمیشن کی قراردادوں کی غلط وضاحت کر کے معاملے کو مزید الجھا رہا ہے۔ لہذا کمیشن مذکور نے تجویز پیش کی کہ اقوام متحدہ کی 17 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو قراردادوں کی توضیح کے سلسلے میں پیدا شدہ اختلافات کو ناظم رائے شماری ایڈمرل نمٹس کے سامنے ثالثی کے لیے پیش کر دیا جائے۔ امریکہ کے سابق صدر مسٹر ٹرومین اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم مسٹر ٹیلی نے بھارت اور پاکستان سے ذاتی اپیل کی کہ وہ اس تجویز کو منظور کر لیں۔ پاکستان نے اسے منظور کر لیا لیکن بھارت نے مسترد کر دیا۔ جنوری 1951 میں دولت مشترکہ کے وزرائے اعظم نے ریاست میں آزاد اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کرانے کے لیے فوجوں کے انخلا کا فیصلہ کرانے کی خاطر اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے فریقین کی افواج کی جگہ لینے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر دولت مشترکہ کی فوج جو کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مہیا کریں، بھارت اور پاکستان کی مشترکہ فوج تیار کی جائے، مقامی باشندوں پر مشتمل فوج جسے ناظم رائے شماری سے تیار کرے۔ پاکستان نے حسب معمول تینوں تجاویز کو منظور کیا مگر بھارت نے صاف انکار کر دیا۔ مارچ 1951 میں برازیل کے سفیر نے تجویز
درخواست پیش کی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ تعطل کو دور کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 اور 15 جنوری 1949 کی قرارداد کی توسیع کے سلسلے میں پیدا شدہ تمام اختلافات پر ثالثی کرائی جائے۔ پاکستان نے اس تجویز کو منظور کیا جبکہ بھارت نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ ستمبر 1951 میں سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ریاست سے فوجوں کے انخلا کے بعد خط متحرکہ جنگ سے دونوں طرف فوجوں کی ایک تعداد باقی رہنے دی جائے اور اقوام متحدہ کے نمائندے کی سرکردگی میں فوری طور پر گفت و شنید شروع کر دی جائے۔ یہ تعداد خط متحرکہ جنگ کی پاکستانی فوج سمیت 3000 سے 6000 مسلح سپاہیوں اور بھارتی فوج سمیت 12000 سے 16000 سپاہیوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ پاکستان نے اس قرارداد کو بھی منظور کر لیا لیکن بھارت یہاں سے بھی بھاگ گیا۔ پھر ڈاکٹر فرینک گراہم کی سفارش پر دونوں ملکوں کے وزیر اعظم نے براہ راست گفت و شنید کر کے ریاست سے فوجیں نکالنے کے لیے ماہرین پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی۔ اس وقت یہ امید بن گئی تھی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، لیکن اچانک پنڈت نہرو کے اس بیان نے پاکستان امریکہ سے فوجی امداد حاصل کر رہا ہے مسئلے کو کھٹائی میں ڈال دیا اور اس طرح گفت و شنید کا یہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ 29 مارچ 1929 کو پنڈت نہرو نے لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معاہدے بغداد اور جنوب مشرقی ایشیا کی رکنیت نے کشمیر کا سیاسی پس منظر بدل دیا ہے، لہذا اس مسئلے پر از سر نو نقطہ نگاہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان پر حملہ آور ہونے کے پرانے الزام کو بھی دہرایا۔ اپریل 1956 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسئلہ کشمیر پر عام بحث ہوئی اور بھارت کی بڑھتی ہوئی ہر درمی کے پیش نظر پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اب براہ راست گفت و شنید کے ذریعے تنازع کشمیر کے طے ہونے کا امکان نہیں رہا۔ 1957 میں سلامتی کونسل کی 4 طاقتی قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا۔ ستمبر 1957 کو پھر یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں زیر بحث آیا اور ڈاکٹر گراہم کو دونوں حکومتوں سے بات چیت کے لیے کہا گیا۔ اپریل 1958 میں ڈاکٹر گراہم نے سلامتی کونسل سے کہا کہ پاکستان نے ان کی تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کو کہا ہے جبکہ بھارت نے پھر انکار کر دیا ہے، اور دسمبر 1957 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں 12 جنوری 1958 کو اقوام متحدہ کے نمائندے برائے ہندو پاکستان ڈاکٹر فرینک گراہم نئی دہلی پہنچے تو ان کی آمد پر سیاہ جھنڈیوں کا مظاہرہ کیا گیا اور گراہم واپس جاؤ کشمیر ہندوستان کا ہے کے نعرے لگائے گئے۔ ڈاکٹر گراہم نے 30 منٹ تک وزیر اعظم بھارت پنڈت نہرو سے مذاکرات کیے۔ دریں اثنا 17 جنوری 1958 کو ڈاکٹر گراہم نے صدر پاکستان جنرل سکندر مرزا سے کراچی میں تنازع کشمیر پر ابتدائی بات چیت کی۔ 18 جنوری کو ڈاکٹر گراہم نے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون سے مسئلہ کشمیر پر باضابطہ مذاکرات کیے۔ 24 جنوری 1958 کو ڈاکٹر گراہم وزیر اعظم فیروز خان نون کے درمیان مسئلہ کشمیر پر پھر دوسرا دور ہوا۔ 6 فروری کو یہ بات مکمل ہو گئی۔ اس دوران میں شیخ عبداللہ کو 4.5 سال کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن 1958 کو انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں تحریک آزادی کشمیر چودھری غلام عباس نے جنگ بندی لائن عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مارشل لاء کے نفاذ سے چودھری غلام عباس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو گئے۔ صدر ایوب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پھر اس فیصلے کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں انہوں نے جنوری 1962 میں سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ 1 جنوری 1962 کو یہ اجلاس منعقد ہوا، لیکن جو قراردادیں پیش کی گئی روس نے اسے ویٹو کر دیا۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی ایک اشاعت میں کشمیر کی تقسیم کے فارمولے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، اس فارمولے کی بنیاد مذہبی تقسیم کے بجائے جغرافیائی تقسیم کے اصول پر رکھی گئی ہے اور اس تقسیم سے وادی کشمیر کی آبادی پر بہت کم اثر پڑے گا، اور اب یہ فارمولہ کشمیر سے متعلق بھارت اور پاکستان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کر دے گا۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ اس فارمولے سے بھارت کو روڑی سے بارامولہ تک کے علاقے سے پاکستان کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس طرح پاکستان کو دریائے جہلم کا نقطہ آغاز والر جھیل تک کا علاقہ حاصل ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی پیشکش کو 14 مئی 1963 کو مسترد کر دیا، کیونکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کوئی بھی معاہدہ بے سود ہوگا۔ چنانچہ مذاکرات کا چھٹا دور 15 مئی 1963 کو نئی دہلی میں ہوا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ مسٹر بھٹو نے کی۔ دسمبر 1963 میں حضرت بل کی خانقاہ سے موئے مبارک چوری ہو گئے۔ پورے کشمیر میں ہنگامے اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین نے کئی پولیس
पुलिस स्टेशन और दीगर सरकारी जायदाद को आग लगा दी। भारतीय हुकूमत ने हंगामों और मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए श्रीनगर में दफा 144 नाफिज कर दी। अप्रैल 1965 में सदर अयूब रूस के दौरे पर गए तो रूस ने इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। 19 अगस्त 1965 को रेडियो ने ऐलान किया कि भारत की कठपुतली हुकूमत के साथ ताउन करने वाले गद्दारों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। 10 अगस्त को कश्मीरी मुजाहिदीन ने श्रीनगर और पूंछ का मुहासरा कर लिया और भारतीय फौजों के साथ गुमसान की जंग करके श्रीनगर जम्मू रोड पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। 11 अगस्त 1965 को सदाए कश्मीर रेडियो ने ऐलान किया कि मुजाहिदीन आजादी ने श्रीनगर से 3 मील दूर बारामूला के करीब भारतीय फौज की एक पूरी बटालियन का सफाया कर दिया है और इस इलाके में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला करके 40 भारतीय फौजियों को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया है। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय फौज और मुजाहिदीन के माबैन सख्त झड़पें हुई। इनकलाबी कौंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सदाए कश्मीर रेडियो ने पाकिस्तान पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि हमें पाकिस्तान की वकालत की जरूरत नहीं, हमें ऐसे खाली वादों से कोई दिलचस्पी नहीं जिनका कोई नतीजा न हो। हम अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, अपने हकूक के लिए खुद लड़ेंगे, हमें पाकिस्तान की मदद की कोई जरूरत नहीं, खुदा हमारी मदद के लिए काफी है। 11 अगस्त 1965 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर एक हंगामी इजलास बुलाया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की सरगर्मियों को काबू पाने के लिए गौर किया गया, लेकिन वो किसी नतीजे पर न पहुंच सके। इसी रोज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को धमकी दी कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। 14 अगस्त को भारतीय फौजों ने आजाद कश्मीर में दाखिल होकर कारगिल की 3 चौकियों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत की और अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके खाली करने का हुक्म दिया। 17 अगस्त 1965 को आजाद कश्मीर की स्टेट काउंसिल के एक इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि वो जंग बंदी ऐलान के माहिदे के मुताबिक अपने मौक़िफ़ को तब्दीली करे और कश्मीरी अवाम को इस नाजुक और फैसलाकुन मरहले पर अपना लाएअमल खुद तय करने की छूट दे। अगस्त 1965 को पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर भारतीय वजीर खारजा का एक खत पाकिस्तानी वजीर खारजा मिस्टर भुट्टो को पहुंचाया। इसमें कहा गया था कि रनकुच के सिलसिले में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लिहाजा अगले कदम के तौर पर एक कमेटी कायम करने पर तवज्जो दी जाए। इसी रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर का बहरान खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों से मुलाकात की। इन्होंने दोनों नुमाइंदों से कहा कि दोनों मुल्कों को जंग बंदी ऐलान का एहतराम करना चाहिए। 19 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के वजीर खारजा मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारतीय हुक्मरानों को इंतबाह किया कि वो जंग की धमकियां देना बंद करें। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का इलाका है, भारत गोवा, हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह कश्मीर पर फौजी ताकत से कब्जा नहीं जमा सकता। 21 अगस्त को मुजाहिदीन ने जिला बारामूला और 23 अगस्त को मुसलसल 2 रोज की खूनरेज जंग के बाद झम पर कब्जा कर लिया। 24 अगस्त को भारतीय फौज ने कश्मीर में शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के एक सरहदी गाँव अवान शरीफ पर अचानक हमला करके शदीद नुकसान पहुँचाया। 24 अगस्त 1965 को रूस ने पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन मुसालहती किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मुजाहिदीन और भारतीय अफवाज के दरमियान ये जंग 28 अगस्त 1965 तक जारी रही। बाद 30 अगस्त को टेटवाल सेक्टर में सोहावा पर कब्जा करने के लिए भारतीय फौज ने हमला कर दिया, मगर मुंह की खानी पड़ी, फिर जंग का दायरा बढ़ा दिया गया। 5 सितंबर 1965 तक पाक फौज अखनौर के नवा में पहुंच गई थी कि भारत ने इस महाज से तवज्जो हटाने के लिए 6 सितंबर 1965 को लाहौर पर हमला कर दिया और 22 सितंबर तक दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता जंग जारी रही। 1965 की पाक भारत जंग के बाद रूस की दावत पर 4 जनवरी 1966 से ताशकंद में पाकिस्तान और भारत के सरबराहों का इजलास रूसी वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में हुआ, जो 6 रोज तक जारी रहा, जिसके नतीजे में 9 नकाल पर मुश्तमिल माहिदा ताशकंद 10 जनवरी 1966 को तय पाया। इस माहिदे में दोनों ममालिक ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि मसले कश्मीर का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश किया जाएगा। जुलाई 1985 में सदर ज़ियाउल हक ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह करार दे दिया। 10 जुलाई 1987 को सदर पाकिस्तान ने यौम इल्हाक कश्मीर के सिलसिले में मुजफ्फराबाद में मुनक़दा जलसे में कहा कि मसले कश्मीर के सियासी हल के लिए पुरअमन कोशिशें की जा रही हैं। 11 जुलाई 1989 को आजाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद यगानगत और यकजहती का मुजाहरा करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और भारत के जाबराना तसल्लुत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया और कश्मीर लिबरेशन कौंसिल के नाम से कौंसिल कायम की। 31 जनवरी 1992 को कराची में वफाकी वजीर मजहबी उमूर जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने जहाद कश्मीरी
کانفرنس کا افتتاح کیا اور یہ فرمایا کہ بھارت کے پیش نظر کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا ہولناک منصوبہ ہے۔ بھارت جو جمہوریت کا دعوے دار ہے، اس نے وہ مظالم ڈھائے کہ جلیانوالہ باغ اور بلیک ہول کلکتہ کے واقعات ہی سے نظر آتے ہیں۔ ان واقعات سے گاندھی، نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی روحیں شرما گئی ہوں گی۔ انسانیت کے اس قتل عام پر سلامتی کونسل مجرمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ 5 فروری 1992 کو جموں کشمیر کے نہتے عوام کے بےہمانہ قتل، انسانیت سوز مظالم اور حق کے خود ارادیت کی پامالی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال میں آزاد کشمیر کے عوام کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھی حصہ لیا۔ 4 فروری 1993 کو قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت قومی اسمبلی نے کشمیریوں کی امداد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قرارداد کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منظور کی گئی۔ اگست 1993 کو نگران وزیر اعظم مسٹر معین قریشی نے بھارتی ویڈیو میگزین آئی وٹنس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے پاکستان آزاد کشمیر کے علاقے بھی خالی کرنے کو تیار ہے۔ 16 اکتوبر 1993 کو جب بھارتی فوج نے حضرت بل کو گھیرے میں لے لیا اور اس پر حملہ کر کے مسجد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا کمرہ شہید کر دیا۔ 17 اکتوبر 1993 کو حکومت پاکستان نے حضرت بل کی بے حرمتی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ بھارت فوری طور پر درگاہ کے متاثرہ حصوں کی مرمت کرائے۔ 19 اکتوبر 1993 کو وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نے بیلجیم میں یورپی پارلیمنٹ کی سوشلسٹ گروپ کی جانب سے کشمیر پر منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں خطاب کیا۔ اس ضمن میں سردار عبدالقیوم نے مسئلہ کشمیر کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ گزشتہ 50 برس سے لٹک رہا ہے اور کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ 23 اکتوبر 1993 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کی وحشیانہ ہلاکت کی شدید مذمت کی۔ 28 اکتوبر 1993 کو پاکستان نے بھارت سے کہا کہ وہ حضرت بل کا محاصرہ اٹھا لے اور مقبوضہ کشمیر میں فوج کی نفری میں کمی کرے اور انہوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر پر غیر مشروط مذاکرات کرے۔ اسی روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں درگاہ حضرت بل کے محاصرے سے پیدا شدہ صورتحال پر بحث شروع ہوئی۔ بحث میں قائد حزب اختلاف نواز شریف، جماعت اسلامی کا سربراہ قاضی حسین احمد وغیرہ نے حضرت بل کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 29 اکتوبر 1993 کو ملک میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارت سے سفارتی تعلقات منقطع کیا جائے۔ مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد بھی ہوا جس میں قراردادیں منظور کی گئیں۔ 1 نومبر 1993 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کشمیر پر بحث کے اختتام پر ایک متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے بحث کے خاتمے پر وزیر خارجہ فاروق الغاری نے پیش کردہ قرارداد میں حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بین الاقوامی تسلیم شدہ حق خود ارادیت دے تاکہ وہ اپنی سیاسی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں۔ 5 نومبر 1993 کو برطانیہ کے ایک پارلیمانی وفد نے مسئلہ کشمیر کے تصفیہ کے لیے اقوام متحدہ کو کئی تجاویز پیش کی اور ان تجاویز میں سری نگر میں بھارت کی جانب سے درگاہ حضرت بل کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرنا اور اہم کوششیں شروع کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے کشمیر کے بارے میں ایک خصوصی نمائندے کا تقرر شامل تھا۔ 6 نومبر 1993 کو وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پیغام پہنچایا جس میں ان کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف دلائی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے 15 نومبر 1993 کو بھارتی قیادت پر واضح کیا کہ برطانیہ کشمیر کو متنازع تصور کرتا ہے، اس کی رائے میں اس کا حل شملہ معاہدہ کی روشنی میں جلد تلاش کیا جائے۔ 23 نومبر 1993 کو حکومت پاکستان اور بھارت کے 1 سال کے تعطل کے بعد مسئلہ کشمیر پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے۔ 26 نومبر 1993 کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کے نمائندہ خصوصی اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب خان ایک 4 روزہ خفیہ مشن مکمل کرنے کے لیے کراچی سے نیو یارک روانہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے قیام کے دوران میں صدر مملکت سردار فاروق احمد لغاری، وزیر اعظم بینظیر بھٹو، وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی سمیت متعدد اعلیٰ سول و فوجی حکام سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہونے والی عالمی کوششوں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کیے۔ 29 نومبر 1993 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے سوپور میں کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کی طرف سے جو کارروائی ہوئی اس کی بنا پر بھارت اور پاکستان کے خارجہ سیکریٹریوں کی متوقع ملاقات کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر سوپور کے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اسی بنا پر بھارت کے دورے کی دعوت بھی مسترد کر دی۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مسئلہ کشمیر کے حصہ اول پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر کا دوسرا حصہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔